بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم رمضان کریم کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں آداب معاشرت کے حوالے سے، اور آداب معاشرت کے حوالے سے قرآن شریف میں اور قرآن کریم میں کیا تعلیمات ہیں اور کیا گائیڈ لائنز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں، اس کے حوالے سے آج کے اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب موجود ہیں۔ عبدالحکیم ملک صاحب جو ہیں وہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ اچھا عبدالحکیم ملک صاحب، اگر بات کی جائے آداب معاشرت کے حوالے سے اور قرآنی تعلیمات کے حوالے سے، تو معاشرتی برائیوں سے اجتناب کے بارے میں قرآن کریم میں کیا احکامات ہیں اور کیا گائیڈ لائنز اس بارے میں دین اسلام میں بیان کی جاتی ہیں؟ یاسر خان صاحب، بہت خوبصورت عنوان ہے آج۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے وہ مرقع ہے جی، حسن اخلاق کا، محبت کا، اتوار کا، اور یہ جو صحیفہ انسانیت ہے، جی، جو قرآن کریم ہے، یہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اور پھر اس کا قرآن مجسم جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے، وہ ہمیں اس کا عملی نمونہ بتاتی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی تو اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ آج ماڈرن دنیا میں جتنے بھی ہم نے یہ اپنائے ہوئے ہیں ایتھکس، جی، یہ کہاں کے وضع کردہ ہیں؟ یہ قرآن کریم سے ہی وضع کردہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ تو ایک ایک دیا جا سکتا ہے، اگر آپ دیکھیں بعثت سے پہلے جو عرب ہیں وہ کتنی بے ہنگم زندگی گزار رہے تھے۔ طرز زندگی میں ان میں نہ حیا تھا، نہ ان میں کوئی اخلاق تھا، اور دیکھیں کہ وہ کتنے آداب سے نابلد تھے۔ یعنی یہ اس حد تک کہ لوگوں کے گھروں میں داخلے کے وقت اجازت لینا ان کے رواج میں نہیں تھا۔ وہ جس کے گھر میں چلے جاتے ایسے ہی گھس جاتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غیر مہذب معاشرے کو شرعی آداب سے ایسا خوگر کیا، ایسا سمجھایا کہ آج پوری دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی رستے پر چل کر اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ترقی پسند اور ڈیولپڈ کنٹریز کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا، جی، اب پوری قوم کہتی ہے کہ وی ہیو ٹو گریٹ ایچ ادر when coming across، اور اسی طرح کسی کا راستہ نہ روکنا، رائٹ آف وے دینا کسی کو، اور دیکھو کسی کے آرام میں مخل نہ ہونا، پرائیویسی ایٹیکیٹس آ گئے، تو یہ قرآن کریم کے وضع کرتا ہے۔ اور دیکھو کہ یہ جو ہے یہ کسی کا نیند ڈسٹرب نہ کرنا، کسی کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، نیک کاموں میں تعاون کرنا، برائی سے دور رکھنا، ناشائستہ گفتگو سے اجتناب کرنا، بلا مقصد گفتگو سے اور بغیر یعنی مطلب کہ بحث سے اجتناب کرنا، اعراض من الجاہلین۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال آپ کی صحبت طیبہ میں رہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آپ کے ساتھ 10 سال گزارنے میں کیا دیکھا، تو اس صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے 10 سال کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ناشائستہ لفظ زبان سے نکلتا نہیں دیکھا۔ جی، اچھا، اگر بات کی جائے آداب معاشرت کے حوالے سے، تو اسلام میں اور قرآنی تعلیمات کے حوالے سے آداب گفتگو اور مجلس کے آداب کیا ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہمیں بہت تفصیل سے بتاتا ہے۔ آداب گفتگو، آداب طعام، آداب مجلس، اور نہ جانے آپ کوئی دیکھ لیں تو یہ تمام ایٹیکیٹس جو ہیں، ڈیکورم جو ہے، اس کا پورا ایک ضابطہ حیات جو ہے نا قرآن کریم اس کے لیے وضع کرتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ یعنی ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، اور پھر یہ ہے صفائی اور تنظیف کا خیال کرنا۔ آج جب یہ کووڈ آیا ہے تو اب ہم ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں جو ساری عمر وہ ٹیشو پیپر سے زندگی گزار رہے تھے، اور آج ان کو بھی ضرورت پیش آئی ہے اسلام کے ان اصولوں پر کہ ہاتھ دیں اور وہ 5 بار دھوئیں۔
ہم تو وضو کرتے ہیں 5 بار, جی. ہم تو ہاتھ دھوتے تھے پہلے بھی. جی. تو اسی طرح طہارت کا جو نصف الایمان تھا اس کا کنسیپٹ آج اس کووڈ میں, یعنی جب کہ ایک مصیبت نازل ہوئی جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا, ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ نقصان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے یعنی اموات ہوئی, جو کہ یہ جانتے تھے کہ ہم دنیا کو پوری ترقی اور معاشرت میں کنٹرول کرنے والے ہیں. تو آج بھی ان کے ریسکیو کے لیے کوئی بات آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ آیا ہے, اللہ قرآن کریم کے آداب آئے ہیں, احکامات آئے ہیں. جیسے کہ آداب گفتگو ہی دیکھیں کہ آداب گفتگو میں کہ آپ بری بات کا بھی اچھا جواب دو, دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں عرض کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ فرعون سرکش ہو رہا ہے اور تم ان کو جا کر پیغام پہنچاؤ, آپ نے عذر پیش کیا کہ میری زبان میں لکنت ہے, فصیح البیان میرا بھائی ہے, تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے. آپ نے ان کو بھی ان کا وزیر مقرر کر دیا, جیسے یہاں وزیر مملکت بناتے ہیں. تو آپ ان جائیں, مگر دیکھو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان جائے. یعنی اسی طرح والدین کے حقوق میں تو خیر اخلاقیات اور حیا کا ایک تصور تو دیا ہی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ازواجی زندگی میں بیوی سے سلوک, عورتوں کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا, ٹو ڈویل ان ٹرنکویلٹی, تو یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے. اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اور زبان کو ضبط میں رکھنا ہے, بیماروں کی تیمارداری کرنی ہے, کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا, اور کسی کے غیر ضروری باتوں کے تجسس یا ٹو میں ہی نہیں رہنا, اور دوسرے کے اختلافات کو ہوا نہیں دینی بلکہ صلح کرا دینی ہے, اور بے جا فخر نہیں کرنا, اتراتے نہیں پھرنا. اور یہ جو آداب گفتگو ہے لقمان علیہ السلام کی, وہ جو آیت ہے کہ اے بیٹا تو زمین پر اکڑ کرنا چل, نہ تو فخر سے آسمان کو چھو لے گا نہ زمین کو کھا جائے گا, اور دیکھ اپنی آواز کو دھیما رکھ, بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اور حکم آیا کہ اے مومنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت اپنی آواز کو دھیما کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اچھا عبدالحکیم صاحب, اگر بات کی جائے آداب طعام اور تخلیہ کے بارے میں, تو قرآنی تعلیمات میں اور اسلامی تعلیمات میں اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں, کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے آداب طعام اور تخلیہ کے بارے میں؟ آداب طعام میں تو ایک جو ہے وہ سورۃ احزاب میں اور سورۃ نور میں اور سورۃ ملک میں اس کے تفصیلی ہمیں احکامات ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت پر بلاؤ, اس سے آپ کا تعلق اور محبت بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ بن بلائے کسی کے گھر بن بلائے دعوت پر نہ جاؤ. اور پھر وہ تفصیل ہے کہ جب تم طعام کھا لو تو پھر تم اپنے گھر کی رہا لو, کیونکہ وہ جو صاحب خانہ ہے اس کو اور اس کے معمولات میں مخل نہ ہو. مگر ہماری یہ عجیب عادتیں ہیں کہ ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پاؤں پسار لیتے ہیں اور صوفے پر گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا وہ وقت ضائع کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کہ اس نے ہمارے اس دعوت میں کام کیا ہے, اس کے گھر والے مصروف رہے ہیں. تو اب ہم نے جب اپنا طعام کھا لیا ہے تو ہمیں شکریہ کے ساتھ ہمیں ان سے اجازت لینی چاہیے. اس کی آیت قرآن کریم میں ہے کہ اے مومنو, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھانے کے لیے بلائیں تو آپ کھانے کے بعد فوراً ان سے اجازت طلب کرو, تاکہ ان کے معمولات حرج ہوتے ہیں اور وہ اپنے محبت اور اپنی حیا اور شرم کے میں آپ سے کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو ہے, اور پھر کھانے میں اعتدال, زیادہ کھانے سے پرہیز کرو, اور کلو وشربو ولا تصرفو, کہ کھاؤ پیو مگر حد سے زیادہ نہ بڑھو. اسی طرح یہ ہے کہ رزق حلال اور طیب چیزیں کھاؤ, اور مستحقین کو کھانا کھلانے کا اجر بتایا, اور پانی کے احتیاط میں بتا دیا کہ یہ جو ہے اس کو ضائع مت کرو. ہم نے دیکھا ہے, ہم شیو کے وقت بھی آپ اگر تجربہ کریں تو جب ہم شیو کر رہے ہیں اور ہم نے اگر ٹیپ کھولی ہوئی ہے
تو میں نے اندازہ لگایا کم از کم 2 مگ پانی کے یا 3 مگ پانی کے ضائع کر دیتے ہیں جب کہ ہمیں اس کے استعمال کا موقع ملتا ہے. اسی طرح وضو کرتے وقت جب ہم کلی کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، یا ہم نے مسح کے بعد پیروں کا وہ کرنا ہے، تو اگر ہم اس پانی کا استعمال کو ذرا کم کریں تو آج کل کی دنیا میں جہاں پانی کی اتنی قلت ہے، جہاں ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں، تو وہاں ہمیں اسلام ہی ایسی سبق دیتا ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کو کریں. اور خاص طور پر یہ جو حیا کا تقاضا ہے، یہ سب سے بڑا ایمان کی صفت ہے. جی ایمان اور حیا 2 پرندے ہیں، اور جب حیا چلا جاتا ہے تو ایمان خود بخود ہی اڑ جاتا ہے. تو اسی لیے یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، ان میں جتنے بھی آداب ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ آداب گفتگو، آداب طعام، آداب تخلیہ، آداب ازدواجی زندگی، آداب خاندان، یہ سب کچھ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ معاشرہ پرسکون رہے، باعمل رہے اور خوبصورت رہے. جی بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب. عبدالحکیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے بات کی سماجی زندگی کے آداب، معاشرت کے آداب، اور قرآن کریم کی تعلیمات اور اسلام کی اس حوالے سے کیا رہنمائی اور کیا تعلیمات ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام، ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.